بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایلف شفق کے ناول دا 40 رولز آف لو کے چیپٹر 12 کی اردو میں سمری کریں گے۔ اس چیپٹر کا نام ہے دی ماسٹر اور اس کی سیٹنگ ہے بغداد کی، اور یہ وقت ہے 26 جنوری 1243 کا، 26 جنوری 1243 کا۔ اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ شمس تبریز کو بغداد میں بابا زمان ایک کک ہے، اس کے پاس آئے ہوئے 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور ان 9 ماہ میں بابا زمان جو ہے دی ماسٹر جو ہے اس سے کیا کچھ سیکھتا ہے، وہ اپنا ایکسپیرینسز اور اس کے ساتھ جو رہ کر شمس تبریز کے ساتھ رہ کر بابا زمان جو کچھ سیکھتا ہے اسے اس چیپٹر میں وہ بیان کرتا ہے۔ بابا زمان کہتا ہے کہ درویش خانے میں اسے شمس تبریز کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ شمس تبریز جو ہے وہ ایک گریٹ آبزرور آف نیچر ہے، وہ قدرت کو بڑی جو ہے وہ ڈیپلی آبزرو کرتا ہے، اور انسیکٹس، پلانٹس اینڈ اینیملز سیمڈ مور انٹرسٹنگ اینڈ انسپائرنگ ٹو ہم دین بکس اینڈ مینuscripts۔ بکس اور مینuscripts کے علاوہ یہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، یہ اسے زیادہ انسپائر کرتے ہیں۔ یہ بہت کم انٹرسٹ لیتا ہے بکس میں، اور اس کے مطابق کہتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ اپنی انٹلیکٹ کو سیٹسفائیڈ رکھنا ہے، چاہے آپ نیچر کو ڈیپلی آبزرو کر کے یہ کام کر لیتے ہیں، نیچر میں خدا کی قدرت کو محسوس کر کے، یا آپ اچھی کتابیں پڑھ کے کر لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو شمس تبریز ہے اس کے مطابق انٹلیکٹ اور جو لو کا ڈیفرنس اس نے سیکھا وہ یہ ہے۔ کہتا ہے کہ انٹلیکٹ جو تھی اس کے خیال میں، شمس تبریز کے خیال میں، انٹلیکٹ ٹائز پیپل ان نوٹس اینڈ رسک نتھنگ۔ کہتا ہے کہ درویش کے مطابق، شمس تبریز کے مطابق، جو عقل ہوتی ہے وہ لوگوں کو ایک نوٹ میں جوڑتی ہے، ٹائز ان نوٹ اینڈ رسک نتھنگ۔ عقل جو ہے وہ انسان کو رسک نہیں لینے دیتی، لیکن لو جو ہے ڈیزولوز آل ٹینگلز اینڈ رسک ایوری تھنگ، اور لو جو ہے انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اسے تحریک دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رسک لے۔ انٹلیکٹ از آلویز کاشس اینڈ ایڈوائزز۔ جو عقل ہوتی ہے انسان کو زیادہ سے زیادہ ہمیشہ تنبیہ کرتی ہے اور ایڈوائز کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیویئر ٹو مچ ایکسٹیسی، کہ بے حد خوشی سے بچو۔ ویئر ایز لو سیز اوہ نیور مائنڈ، لیکن محبت جو ہے، پیار جو ہے، جذبات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہوتا ہے ہونے دو۔ انٹلیکٹ ڈز ناٹ ایزلی بریک ڈاؤن، جو عقل ہے، عقلی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسانی سے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ویئر ایز لو کین ایفرٹلیسلی ریڈیوس اٹسیلف ٹو ریبل، لیکن جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ اپنی وقت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ ٹریجرز آر ہیڈن امنگ روئنز، اے بروکن ہارٹ ہائیڈز ٹریجرز۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل میں جو ہے وہ خزانہ چھپا ہوتا ہے تجربات کا، اور جو اس نے سیکھا ہوتا ہے لائف سے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو شمس تبریز ہے وہ عام درویشوں سے بالکل مختلف ہے۔ عام درویش ہر انسان کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ دوسروں میں اگر غلطی دیکھ لے تو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ بھئی آپ میں یہ غلطی ہے۔ وہ ذرا بھی اس چیز سے
نہیں ہچکچاتا کہ وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز۔ اس کے علاوہ وہ ماسٹر کہتا ہے کہ شمس تبریز کے سامنے سیکیورٹی، کمفرٹ اور ہیپینس یہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، اور یہ بولنے میں بہت کم گفتگو کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ اس کا اصول ہے، اور یہ کہتا ہے کہ موسٹ آف دا پرابلمز آف دی ورلڈ، کہ زندگی کی دنیا کی جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر سٹیم، ان کی بنیاد ہے فرام لنگوسٹک مسٹیکس، جو گفتگو ہے، بولنے کے جو غلطیاں ہیں، اینڈ سمپل مس انڈرسٹینڈنگز۔ تمام مسائل کی جڑ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز اور زبان کا غلط استعمال ہے۔ ڈونٹ ایور ٹیک ورڈز ایٹ فیس ویلیو وین یو اسٹیپ انٹو دا زون آف لو لینگویج ایز وی نو اٹ بیکمز obsolete۔ کہتا ہے کہ جب انسان محبت کے دائرے میں چلا جاتا ہے تو وہاں لینگویج کا رول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لینگویج جو ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ کوئی نہیں رہتا، وہ obsolete ہو جاتی ہے، وہ ممنوع ہو جاتی ہے۔ that which cannot be put into words can only be grasped through silence۔ پھر آپ کی خاموشی جو ہے وہ آپ کی کہتا ہے زبان بن جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نے اس سے سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ کہتا ہے یہ چیزیں میں نے اس سے جو ہے وہ 9 months میں یہ سیکھی ہیں، اور کہتا ہے 9 months میں اس کو اتنا یقین تھا، اور اب بھی یہ اتنا یقین ہے کہ میں یعنی کہ ماسٹر بابا زمان جو ہے وہ اس کے لیے اس کا شمس تبریز کے لیے اس کا کمپینین ڈھونڈ کر لائے گا، جس تک یہ اپنا تمام جو نالج ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے سب کچھ نالج وغیرہ وہ اس تک منتقل کر دے گا۔ تو کہتا ہے کہ ابھی وقت ایسے چل رہا تھا کہ اچانک جو ہے وہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوا، سردیاں آئیں، تو سردیاں آتے ہی ایک لیٹر آیا درویش خانے میں، اور اس لیٹر نے چینج ایوری تھنگ، دیٹ لیٹر چینج ایوری تھنگ۔ اور اس لیٹر میں کیا تھا وہ لیٹر میں نیکسٹ ویڈیو میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔